علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اصول حدیث کوئز شروع کریں گے۔ اصول حدیث سے مراد کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، اصول حدیث کا موضوع کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل آج ہم انہیں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اصول حدیث، سوال نمبر 1، حدیث کسے کہتے ہیں، یعنی حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول کا معنی ہے آپ کی بات، اور فعل کا معنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام، فعل، اور تقریر کا کیا معنی ہے اسے خود بیان کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2، تقریر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث کی تعریف میں تقریر کا لفظ استعمال ہوا۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تو تقریر سے مراد کیا ہے، اب اسے بیان کر رہے ہیں۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ جواب، تقریر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع نہ کیا بلکہ خاموشی اختیار کی، تو یہ حدیث تقریری ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجودگی میں کوئی کام ہو اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہیں، تو یہ کیا ہے؟ حدیث تقریری ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے یا کوئی خلاف شرع کام کیا جائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر خاموش رہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خاموش رہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ کام کرنا درست ہے، جائز ہے، یہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجودگی میں جو کام کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا بلکہ خاموش رہے، تو یہ حدیث تقریر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، حدیث تقریری۔ اب دیکھیں سوال نمبر 3، کیا صحابی اور تابعین کے قول و فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث تو کہتے ہی ہیں۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ صحابی تابعین کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جواب، جی ہاں، بعض محدثین کے نزدیک صحابی و تابعی کے قول و فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بعض محدثین کا یہ بھی قول ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر حدیث ہے، اسی طرح صحابی کا قول، اسی طرح تابعی کا قول اور فعل اور تقریر حدیث ہیں۔ سوال نمبر 4، علم اصول حدیث کسے کہتے ہیں؟ علم اصول حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جواب، یہ وہ علم ہے جس میں راوی یعنی سند اور مروی عنہ یعنی متن کے احوال مقبول اور مسترد ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو۔ جس علم میں راوی اور مروی عنہ کے احوال مقبول اور مسترد ہونے کے اعتبار سے کہ یہ مقبول ہے یا مقبول نہیں، مسترد ہے، کیا ہے، اس اعتبار سے جس علم میں راوی اور مروی عنہ کے احوال معلوم ہو اسے کہتے ہیں علم اصول حدیث، ٹھیک ہے۔ راوی سے مراد سند ہے اور مروی عنہ سے مراد متن ہے، کیونکہ روایت کرنے والے جو روایت کرتے ہیں انہی کا جو نام ہوتا ہے اسی کو سند کہتے ہیں، ان کے نام کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسے سند کہتے ہیں، اور جس چیز کو روایت کیا جا رہا ہے مروی عنہ وہ متن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس علم میں راوی یعنی سند اور مروی عنہ یعنی متن کے احوال
مقبول اور مسترد ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو کہ یہ مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے، اس اعتبار سے معلوم ہو، اسے علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ علم حدیث میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ جواب، علم حدیث کا موضوع خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے بحث ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6، علم اصول حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، علم حدیث کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، اصول حدیث کا نہیں، ٹھیک ہے۔ علم حدیث کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ علم حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہی بحث ہوتی ہے۔ اور علم اصول حدیث کا موضوع کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ جواب، اس کا موضوع راوی اور مروی عنہ ہے۔ علم اصول حدیث میں راوی یعنی سند اور مروی عنہ یعنی متن سے بحث ہوتی ہے، اس لیے علم اصول حدیث کا موضوع کیا ہے؟ راوی اور مروی عنہ۔ علم حدیث کا موضوع حضور کی ذات، اور علم اصول حدیث کا موضوع راوی اور مروی عنہ ہے۔ سوال نمبر 7، سند کسے کہتے ہیں؟ سند سے مراد کیا ہے؟ جواب، حدیث کے راویوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں۔ حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں ان کا جو سلسلہ ہے اسے سند کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، متن کسے کہتے ہیں؟ جواب، جہاں سند ختم ہو جائے اس کے اگلے حصے کو متن کہتے ہیں، یعنی سند ختم ہو جائے اس کے بعد جو روایت کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے یا جو فعل بیان کیا جا رہا ہے اسے متن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں سند ختم ہو جائے اس کے اگلے حصے کو متن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، حدیث اور خبر میں کیا فرق ہے؟ حدیث اور خبر میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ جواب، جمہور محدثین کے نزدیک خبر اور حدیث ہم معنی ہیں، یعنی جمہور محدثین کا یہ قول ہے کہ خبر جو ہے حدیث بھی وہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر بعض علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے گفتگو کو حدیث کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کی جو گفتگو ہے اسے حدیث کہتے ہیں، جبکہ دیگر بادشاہوں اور گزشتہ زمانے کے احوال کو خبر کہتے ہیں۔ بادشاہ کی خبر ہو یا گزرے ہوئے زمانے کی خبر ہو اسے خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کے احوال بیان کیے جائیں یا بادشاہوں کے احوال بیان کیے جائیں اسے خبر کہتے ہیں۔ یہ بعض محدثین کا قول ہے۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اور تابعین کے قول و فعل کو کہتے ہیں، اور بادشاہ یا گزرے ہوئے زمانے کے احوال کو بیان کیا جائے تو خبر۔ سوال نمبر 10، اثر کسے کہتے ہیں؟ جواب، حدیث مرفوع اور موقوف کو اثر کہتے ہیں۔ حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع۔ اور حدیث موقوف کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث صحابی کی طرف منسوب ہو، صحابی کی طرف جس حدیث کی نسبت کی گئی ہو اسے حدیث موقوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اثر کسے کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کو اثر کہتے ہیں۔ جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی کی طرف منسوب ہو اسے اثر کہتے ہیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع تینوں پر لفظ اثر کا اطلاق جائز ہے۔ جو حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع، جو صحابہ کی طرف منسوب ہو اسے کہتے ہیں حدیث موقوف، اور جو حدیث تابعین کی طرف موقوف ہو اسے کہتے ہیں حدیث مقطوع۔ تو جو جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مرفوع اور موقوف یعنی جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابی کی طرف منسوب ہو اسے اثر کہتے ہیں، لیکن بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو یا صحابی کی طرف یا تابعی کی طرف اسے بھی اثر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی تابعین کی طرف جو حدیث کی نسبت کی جاتی ہے اسے اثر کہیں گے یا نہیں کہیں گے، اس میں گویا کہ اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ اسے اثر نہیں کہیں گے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسے اثر کہیں گے، اس پر بھی اثر کا اطلاق جائز ہے، درست ہے۔
اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔